کا جو تھے وہ عمل کرتے۔ اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ایک ایسا گروہ ہے جو رہنمائی کرتا ہے لوگوں کی حق کے ساتھ اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 180 اور 181 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیت مقدسہ کے آخر میں یہ تھا کہ اولئک هم الغافلون، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے، دی ہوئے اعضاء نعمتوں سے، صلاحیتوں لیاقتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، فرمایا یہ غافل ہیں۔ اب اس آیت میں بتلایا کہ تم غفلت میں نہ رہو بلکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکار کر کے اس کی یاد والی زندگی گزارو۔ غفلت کے مقابلے میں اللہ کی یاد ہے۔ جو اللہ کی یاد نہیں کرتا وہ غافل ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ غافل نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں، ان کے الفاظ بھی خوبصورت ہیں، ان کے معانی بھی خوبصورت اور اچھے۔ تو ان اچھے اسماء کے ساتھ، ان ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے جو اچھے اور خاص نام ہیں، للہ میں لام تخصیص کا ہو، اللہ ہی کا وہ خاصہ ہیں، تو ایسے نام پھر مخلوق کو دینا یہ نامناسب ہے، یہ کجرت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں اچھے اچھے، ان کو چھوڑ کر کے خدا تبارک و تعالیٰ کو اور ایسے ناموں سے پکارنا جو اس کے شایان شان نہیں ہے، یہ بھی نامناسب ہے، یہ بھی اسماء میں کجروی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا معنی مفہوم جو بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں اپنی طرف سے تعویلیں کر کے ان کو بگاڑنا، ان معانی کو ایسے طریقے سے بیان کرنا جو اللہ کی شان کے مناسب نہ ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء کے اندر کجروی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ، اور یہ نام اللہ کا خاصہ ہے، للہ یہ مختص ہیں اللہ کے، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اسماء الہیہ میں سے کچھ نام ایسے ہیں جن کا مخلوق پر اطلاق، مخلوق پر بولنا بالکل جائز نہیں، جیسے رحمان۔ اب ہمارے یہاں عام چلتا ہے ہم عبد الرحمن کو رحمان کہہ دیتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے عبد الرزاق کو رزاق کہنا، اس کو بھی منع لکھا ہے، گناہ کبیرہ میں لکھا ہے۔ عبد القدوس کو قدوس کہنا، اس کو بھی منع لکھا ہے، گناہ کبیرہ میں لکھا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم اکثر و بیشتر ایسے کہتے رہے ہیں۔ عبد القدوس بچے کا نام رکھا، اب سارے اس کو قدوس 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 کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ کر رہے ہیں، مفت کا گناہ کر رہے ہیں۔ بندہ گناہ کرتا ہے کسی دنیا کی لالچ میں، کسی اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے، کسی اور فائدے کے لیے، مفاد دنوی کے لیے، اس میں کوئی فائدہ نہیں، نہ کوئی خواہش پوری ہوتی ہے، نہ کوئی اس کے اندر دنیا کا فائدہ ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے، محض بندہ جہالت اور کم علمی کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے۔ یہ عبد القدوس کو قدوس کہہ رہا ہے، عبد الرحمن کو رحمان کہہ رہا ہے، یہ چیزیں نامناسب ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اور مخلوق پر فٹ کرنا، مثلا عالم الغائب، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مختصہ میں سے ہے۔ اب مخلوق پر اس کو فٹ کرنا کہ فلاں بھی عالم الغائب ہے، مشکل کشا کا حاجت روا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات خاصہ میں سے ہے۔ اب اس کو کسی اور پر فٹ کرنا،
یہ فلانا بھی مشکل کشا ہے، فلانا بھی حاجت روا ہے۔ عبد الخالق کو خالق کہہ دینا۔ اب اس طریقے کے الفاظ جو مخلوق پر فٹ کیے جائیں یہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں۔ اگر کسی کا عقیدہ ہی یہی ہو کہ وہ بھی خالق ہے واقعتاً جیسے اللہ خالق ہے، وہ بھی قدوس ہے ایسے جیسے اللہ قدوس ہے، وہ بھی رزاق ہے ایسے جیسے اللہ رزاق ہے، پھر تو پکا ٹھکا کافر ہو گیا، پھر تو ایمان سے بالکل نکل گیا، پھر تو اسلام سے بالکل خارج ہو گیا۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو لیکن الفاظ ایسے مخلوق پر بولتا ہے یہ گناہ کبیرہ میں لکھا ہے۔ تقریباً تمام مفسرین نے اردو زبان معرف قرآن کے اندر بھی حضرت نے جو کہ بہت بڑے علمی شخصیت بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اپنے میدان کے شاہ سوار ہیں، انہوں نے بھی اس کو گناہ کبیرہ میں لکھا تو فرمایا کہ للہ ہے اللہ ہی کے لیے الاسماء الحسنى۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار اسماء حسنى 600 تک علماء نے لکھے، لیکن ایک ہی حدیث میں اکٹھے مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور کتابوں میں بھی 99 نام اکٹھے جو قرآن مجید کے عموماً شروع میں لکھے ہوتے ہیں، اور ان ناموں کے بارے میں یہ بات علماء نے تجربے سے لکھی ہے کہ جو بندہ روزانہ ان ناموں کو ایک دفعہ پڑھ لے، چاہے زبانی چاہے دیکھ کے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اپنے مقصد کے لیے، یہ معمول بنا لے تو وہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعا پھر رد نہیں ہوتی۔ جو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو جو قرآن مجید کے شروع میں اکثر لکھے ہوتے 2 صفحوں پر 99 اسماء حسنہ، ان کو پڑھے، چاہے زبانی یاد کر لے یا دیکھ کر کے پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرتا رہے، روزانہ یہ معمول بنا لے، یہ بندہ مستجاب الدعوات بن جائے گا، اس کی دعا رد نہیں ہوگی، اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ انہی ناموں میں اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم بھی ہے جس کے بارے میں وعدہ آتا ہے کہ اس نام سے دعا کی جائے تو ضرور قبول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بے شمار اسماء حسنہ ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، بس اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارو۔ عربی کے اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے، یہ ذکر بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے۔ جائے کہ وہ بندہ خود عربی لغت والا، عربی زبان والا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو عربی ناموں سے پکارنا اچھا ہے۔ اب جیسے انگریزی میں لفظ اور آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے گاڈ کا لفظ استعمال کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے ہندی والے وہ اور لفظ برہمن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس طریقے سے فارسی والے خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ان کی جگہ پر بھی لفظ اللہ استعمال کیا جائے یا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے کوئی نام استعمال کیا جائے عربی میں، تو وہ زیادہ عبادت کی بات ہے، ذکر کی بات ہے، اگرچہ اس سے بھی مقصد اور معنی مفہوم ادا ہو جاتا ہے، لیکن عبادت قرآن مجید کے اندر جو اسماء آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، احادیث مبارکہ میں جو آئے ہیں اسماء اللہ تعالیٰ کے، ان کا پڑھنا، ان کو انہی الفاظ میں ادا کرنا، یہ زیادہ ثواب کی بات ہے۔ فَادْعُوا بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو۔ اب جن کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، کوئی بندہ انہی ناموں سے مخلوق کو پکارتا ہے، یہ کجروی اختیار کرتا ہے اور اللہ کا حق مارتا ہے، اور مخلوق پر وہ الفاظ بولتا ہے جس کی وہ اہل نہیں ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اب یہ جملہ بڑا عجیب ہے، اللہ فرماتے ہیں جو میرے ناموں میں کجروی کرتا ہے، چاہے وہ الفاظ میں کرے، چاہے وہ معانی میں کرے، چاہے وہ ان کے انطباق میں کرے، جو بندہ میرے ناموں میں ٹیڑھا پن اختیار کرتا ہے، کجروی اختیار کرتا ہے، وَذَرُوا، تم اس کو چھوڑ دو، اس سے تعلق ہی چھوڑ دو، اس سے واسطہ ہی کاٹ دو، اس سے دوری اختیار کر لو، اس سے علیحدگی کر لو، وَذَرُوا، اسے چھوڑ دو۔ اب یہ قرآن کا حکم ہے، اگرچہ اس کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں، چھوڑنا اس لحاظ سے، اس لحاظ سے، لیکن ظاہری لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا بندہ جو اللہ کا نہیں ہے، تمہارا کہاں ہے وہ؟
چھوڑ دو اس کو۔ جو اللہ کا وفادار نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں بھی کجروی اختیار کرتا ہے، گندی ذہنیت رکھتا ہے، گندا عقیدہ رکھتا ہے، گندی سوچ رکھتا ہے، اور اس کے بارے میں کجروی ٹیڑھا پن اختیار کرتا ہے، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، باقی ان کی سزا ان پر جو گرفت ہے، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو اپنے کیے کی عنقریب سزا دی جائے گی، عنقریب ان کو اپنے ان گندے نظریوں کی، گندی سوچ کی سزا ملے گی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں، پچھلی آیت میں آیا تھا کہ ہم نے بہت سارے انسان جن ایسے پیدا کیے ہیں جو جہنم کے لیے، لَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے انسانوں جنوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس آیت نمبر 181 میں امت محمدیہ کے بارے میں فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مقدسہ کو تلاوت فرماتے تو فرماتے یہ میری امت کے بارے میں، میری امت اس کا مصداق ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، ان مخلوق میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا، یعنی انسان جو ہم نے پیدا کیے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہر نبی کے زمانے کے، ہر علاقے کے، ہر جگہ کے، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو ہم نے پیدا کیا، لیکن ان میں سے ایک امت ایسی ہے یہدون بالحق، جو لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے حق کے ساتھ، اپنے علاوہ دوسروں کی فکر کرتی ہے، اپنے ساتھ دوسروں کی فکر کرتی ہے، حق کی رہنمائی ان کی کرتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کے مطابق وہ انصاف کرتی ہے۔ فرمایا یہ میری امت ہے، یہ میری امت اس کا مصداق ہے کہ میری امت وہی لوگ ہیں جو دوسروں کی فکر بھی کرتے ہیں، ہدایت کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، ہدایت کی باتیں بھی کرتے ہیں، ہدایت کی راہ بتلاتے ہیں، ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہدایت پر لوگوں کو لانے کی محنت کرتے ہیں، اسی پر اپنی صلاحیتیں، اپنا علم، اپنے مال جان کو لگاتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے مطابق، اسی حق کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ جو لوگ ایسے ہیں فرمایا ان میں میری مخلوق میں سے، میری پیدا ممن خلقنا، ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا، ان انسانوں میں سے ایک گروہ، ایک جماعت، ایک امت ایسی ہے، اور میرے آقا فرما رہے ہیں کہ وہ میری امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی امت میں سے بنا دے، قیامت کے دن